مفتی صاحب، کیا آپ میلاد کو مانتے ہیں یا نہیں؟ میں آپ کے بیانات اور مسائل سنتا رہتا ہوں یوٹیوب پہ۔ دیکھیں، آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کر دیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قائل نہیں ہیں۔ جب ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قائل ہی نہیں ہیں تو پھر دین ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ میلاد کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں کسی کافر نے بھی انکار نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ ایک محرم کا بھی ایک قول ہے، اور دوسرا قول ہے 8 ربیع الاول کا، تیسرا قول ہے 9 ربیع الاول کا، اور ایک بہت ہی ضعیف قول ہے، کمزور قسم کا قول ہے، وہ ہے 12 ربیع الاول، اور تمام اکابرین نے اس قول کا انکار کیا ہے۔ البتہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کنفرم اور پکی ٹھکی بتائی ہے، اور سب نے بتائی۔ اور آپ کے اکابر میں مولانا احمد خان رضا صاحب نے یہ بات لکھی ہے اپنے فتاوی رضویہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو پھر آپ ہمارا گلا کیوں پکڑ رہے ہیں؟ اور اس بات کو بنیاد بنا کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں جو اختلاف ہے، اس کو بنیاد بنا کر آپ ہمارا گلا پکڑیں کہ آپ میلاد کو ہی نہیں مانتے۔ ہاں، میلاد منانے کو نہیں مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ہمیں کر کے نہیں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنا سے ادنا کام، چاہے چھپ کر کیے ہوئے سامنے کیے ہوں، سب کے سب ہمیں بتائے ہیں۔ حتیٰ کہ چپل پکڑنے کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے، کپڑے لگانے کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے، پگڑی باندھنے کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ دنیا کے ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اس کے ساتھ صحابہ کرام ہر عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، وہ صحابی اسی انداز سے وہیں سے ہو کے گزر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور قضائے حاجت کر کے واپس آ گئے۔ دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے اور آپ جھک کر گزرے۔ تو روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان دونوں جگہوں سے گزرے تو ایک جگہ ویسے بیٹھ کے آگے۔ کسی صحابی نے پوچھا، آپ ویسے یہاں آگے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا سفر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قضائے حاجت کی تھی۔ مجھے تو قضائے حاجت نہیں تھی، لیکن مجھے یہ خیال ہوا کہ میں ایسی جگہ سے ویسے گزر جاؤں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر کے گزریں، تو مجھے تو ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے سوچا کچھ شکل تو بنا لوں۔ اسی طرح سے جو صحابہ کرام آپ کی اتنی اتباع کرنے والے ہیں، کیا انہوں نے میلاد شریف بنایا ہے؟ کیا انہوں نے اس کے بعد صحابہ کرام نے، اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین میں کسی ایک دور میں کوئی ایک مثال ملتی ہو؟ اس کے بعد آپ کے میلاد شریف میں ڈھول باجے، ناچ گانے، کیا رسول اللہ نے اس سے منع نہیں فرمایا؟ اور آپ کے ان پروگراموں میں ایسی نعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ مبالغہ ہوتی ہیں جو شرک تک پہنچتی ہیں۔ کیا وہ آپ کو یاد نہیں ہے وہ قصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بچیوں نے اشعار پڑھے؟ ان اشعار کا ترجمہ یہ تھا کہ ہم میں ایسے رسول ہیں جو آئندہ کی باتوں کو جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار پڑھنے والی بچیوں کو منع کر دیا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ بدعت ہوگا، دنیا میں نہیں، دنیا کی چیزوں میں نہیں۔ آپ کہتے ہیں ہوائی جہاز نیا ہے، یہ تو پھر بدعت ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ کر دیا
اس کو ہم بدعت کہیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج تم پر میں نے دین مکمل کر دیا. کیا دین میں کوئی چیز رہ گئی تھی جس کا آپ اضافہ کر رہے ہیں؟ دین منانا اتنی اہم بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 63 سال گزرے. 63 سال میں ایک مرتبہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دین بناؤ. 63 سال میں حضرت ابو بکر نے ایک دفعہ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ دین بناؤ. خلفائے راشدین نے نہیں ارشاد فرمایا، تابعین نے نہیں ارشاد فرمایا، تبع تابعین نے نہیں ارشاد فرمایا. تو آج ہم دین کے اندر ایسا اضافہ کر کے بڑے دڑلے سے بولیں کہ نہیں جی ہم جو ہے صحیح بتا رہے، فلاں علماء غلط ہیں اور ہم صحیح. کیا ڈھول بجانا عشق ہے؟ کیا باجے بجانا عشق ہے؟ ڈھول کی تاپ کے ساتھ اللہ کا نام لینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، جن چیزوں سے رسول اللہ نے منع فرمایا، کیا یہ عشق ہے؟ کیا بے پردہ لڑکیوں کا جمع ہونا، پھر ان کا ساؤنڈ سسٹم میں نعتیں پڑھنا، کیا یہ عشق ہے؟ کیا سڑکوں چوراہوں کو بند کرنا یہ عشق ہے؟ کیا جلوس نکالنا، کیا جھنڈیاں لہرانا یہ عشق ہے؟ کیا عید میلاد النبی کی نماز پڑھنا یہ عشق ہے؟ 12 ربیع الاول کو خانہ کعبہ کی اور روضہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم شبیہ بنا کے، شکل بنا کے، پھر اس کو کاٹنا، پھر اس کو توڑنا اور نالیوں میں پھینکنا، کیا یہ عشق ہے؟ کیا ان جھنڈیوں پہ جن پہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہے، پھر ان کو نالیوں میں پھینکنا یہ عشق ہے؟ جھگڑے کے بجائے تھوڑے سے عقل کے ناخن لو اور غور سے مطالعہ کرو، غور سے میری باتوں کو سنو، ہمارے علماء دیوبند کا موقف سنو. کیا ہے علماء دیوبند کا موقف اس کے بارے میں؟